الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بے شمار مہربانیاں ہیں جن کو کم عقل سے کم عقل بھی سمجھتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے۔ اگر مالک کی مہربانیاں نہ ہو تو اس دنیا میں ایک لمحہ بھی جینا بہت مشکل ہے۔ جس طرف بھی دیکھو مالک کا فضل ہے، جس کی وجہ سے انسان چلتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ اسی حالت میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کر اس ازلی دشمن شیطان کے ایما پر غفلت برتتا اور حکم بدلی کرتا ہے اور اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے اور وہ ہر وقت گھات میں لگا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ شیطان کھڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے بدبخت، تجھے کون سی چیز یہاں مسجد کے قریب لے آئی؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ اس نے عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ آپ کچھ اپنی حسب منشا مجھ سے پوچھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں کو باجماعت نماز پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ جب آپ کا امتی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو میں طب مہر کا مرض میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ جب تک وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر لیتا میں اسی مرض میں مبتلا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو انہیں دعا سے کیوں روکتا ہے؟ اس نے عرض کی دوبارہ کہ آپ کا امتی جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، اور جب تک شفا نہیں ملتی جب تک وہ فراغت نہ پالے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سے پوچھا کہ تو میرے امتیوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے کیوں روکتا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کا امتی قرآن پاک کی تلاوت پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تو میں کلی کی طرح پگھلنا شروع ہو جاتا ہوں، اور یہ معاملہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک وہ اپنی تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تو میرے امتیوں کو حج سے کیوں روکتا ہے؟ اس نے پھر عرض کی کہ جب آپ کا امتی حج کا ارادہ کرتا ہے اور حج کرنے کے لیے چلتا ہے تو میرے گلے میں توق اور پاؤں میں زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، اور جب تک وہ حج ادا کر کے واپس نہیں آ جاتا میں اسی طرح گرفتار رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم میرے امتیوں کو صدقہ دینے سے کیوں روکتے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کا کوئی امتی صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو میرے سر پر کلہاڑے چلتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے لکڑیوں کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ابلیس کے سامنے ہر روز دنیا پیش کی جاتی ہے، پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے چیزیں خرید لے جس میں پریشانی اور نقصان ہے۔ دنیا دار منادی سن کر کہتے ہیں کہ ہم اس کے خریدار ہیں۔ شیطان کہتا ہے، بھائیو اتنی جلدی نہ کرو، ذرا سوچ لو، یہ عیب دار تجارت ہے۔ دنیا دار کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم اسے خریدیں گے۔ شیطان کہتا ہے کہ اس کی قیمت دھرم اور دینار نہیں، اس کی قیمت تمہارا نیک نصیبہ ہے
جو تمہیں بہشت سے عطا ہوگا۔ میں تم سے تمہارے نصیبہ کو ان 4 چیزوں کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی لعنت، نمبر 2 اللہ کا غضب، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ سے دوستی کا انتقام۔ یہ 4 اشیاء دے کر میں تم سے بہشت خریدوں گا۔ دنیا دار سن کر کہتے ہیں بصر و چشم، یعنی ہمیں یہ سودا منافع میں ہے۔ پھر شیطان کہتا ہے میری خواہش ہے کہ قیمت کو کچھ اور بڑھا دوں۔ وہ اس طرح کے اپنے قلوب پر ان اشیاء کا گھر بناؤ اور پکا ارادہ کر لو کہ اس ارادے سے تم ہرگز نہ ہٹو گے۔ دنیا دار کہتے ہیں ہم پہلے سے ہی عزم لے کر چلے ہیں۔ یہ کہہ کر دنیا دار دنیا خرید لیتے ہیں اور شیطان ہنس کر کہتا ہے تم نے بری تجارت کی۔ سامعین اکرام، یہ ہر روز ہوتا ہے۔ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حقیقت سمجھا نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے یہ حقیقت بتائی اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں یہی حقیقت بار بار واضح کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات اور عمل سے یہ سب کچھ سمجھایا، لیکن پھر بھی انسان اپنے سارے اعمال و اقوال کے ذریعے دین کی بجائے دنیا خریدتا ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطان نے ان کے قلوب کو سیاہ کر رکھا ہے، جس کی صفائی کی بہت ضرورت ہے، اور یہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر آج بھی کوئی صحیح راستے پر چلنا چاہے، اگر وہ حقیقی سرور اور کیف حاصل کرنا چاہتا ہے، حقیقی اطمینان چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے سینے کی صفائی کا سامان پیدا کرے، ان ساری خواہشات نفسانی کو دور کرے جو انسان کو دنیا کی طرف راغب کرتی ہے اور جن کی وجہ سے دنیا انہیں بڑی رنگین معلوم ہوتی ہے۔ دنیاوی دولتوں میں انہیں بڑے سرور اور کیف کے سامان نظر آتے ہیں۔ اگر ان کا سینہ صاف ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا یہ ساری غلاظتیں اور گندگیاں ہیں۔ ان چیزوں سے نفرت کر کے ہی انہیں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سب کچھ نظر آئے گا، جو حقیقی چیز ہے، جو حقیقی سکون اور سرور کا سامان پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نسبت رسولی حاصل کی جائے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے ہی سینے منور ہوتے ہیں اور پھر انسان کو ہر چیز کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اس پر چلنے سے انسان نجات حاصل کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی محبت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نسبت رسولی حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہی ہوتے ہیں۔